ہر گزرتا دن ہمیں رمضان مبارک کے قریب لے جا رہا ہے۔ الحمدللہ، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ وہ ممبر جس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت یاد کراتی ہے۔ انشاءاللہ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو مومنو، پھر سے رمضان شریف آ رہا ہے۔ یا الہی، تیرے کعبہ کی کشش مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اے کعبہ، ہم کب ملیں گے؟ سب کو کعبہ کی زیارت نصیب ہو۔ اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ کچھ ایسے انسان بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دو کمزوروں کی حق تلفی سے منع کرتا ہوں، یتیم اور عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جمعائی آنا شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کسی کو جمعائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے۔ برا وقت انسان کو نہیں توڑتا جتنا برے وقت میں اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ سب نے ایک دن چھوڑ کے جانا ہے۔ میں نے زندگی سے صرف اتنا سیکھا ہے، دکھ میں اکیلے ہیں، خوشی میں زمانہ ہے۔ زندگی انہی لوگوں کی حسین ہوتی ہے جو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی تمہارا ہاتھ تھامنے والا نہ ہو تو اپنا ہاتھ جیب میں ڈال لو اور چلتے رہو۔ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی خاطرداری کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ سب سے بری پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ چھوڑ جانے کی تکلیف معاف صحیح، لیکن ذہنی اذیت کا گناہ کبھی نہیں بخشوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے تو مسافر یا راستہ چلنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کی اولاد، ماں باپ اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ وہ میری ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ میں بدلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن دنوں کا سردار اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن ہے۔ یہ دن اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، قرآن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کی محبت لوگوں کی محبت سے نکل کر تو دیکھو، اللہ کی محبت میں کتنا سکون ہے۔ سبحان اللہ۔ انڈونیشیا نے گاجا میں 100 مسجدیں بنانے کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ۔ مطمئن رہنا رب کے ہر فیصلے سے، کیونکہ وہ تم سے بہتر تمہارا کل جانتا ہے۔ بے شک انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ قرآن سورہ نمبر 7 آیت نمبر 70۔ کچھ مسلم بھائی بہن دین کی پوسٹ پر بھی ہنستے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا جس نے دین کا مذاق بنایا اس نے اپنی تباہی چنی؟ بے شک
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से बचो क्योंकि ये सरसब्ज और मीठी है। हज़रत आयशा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम औकात में अल्लाह ताला का जिक्र करते थे। सही मुस्लिम। गुनाहगारों के लिए जहन्नम की आग है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह का अजाब उस दिन होगा जिस दिन आसमान थर थर कांपने लगेगा और पहाड़ अपनी जगह से चल पड़ेंगे। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी होगी जो बेहुदा मशगले में लगे रहते हैं। उस दिन उनको जहन्नम की आग की तरफ धक्के मार कर धकेला जाएगा और कहा जाएगा, यही वह आग है जिसको तुम झुटलाया करते थे। कुरान। बराए मेहरबानी वीडियो को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सच ये है कि बड़े नुकसान में हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह से जा मिलने को झुटलाया है। यहाँ तक कि जब क़यामत अचानक उनके सामने आ खड़ी होगी तो वे कहेंगे, हाय अफसोस, हमने इस क़यामत के बारे में बड़ी कुताही की। और वे उस समय अपनी पीठ पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। तो जान लो कि बहुत बुरा बोझ है जो ये लोग उठा रहे हैं। कुरान सूरे अल अनाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब तक नमाज पढ़ रहा होता है इसके सर पर नेकी की बारिश होती रहती है। सुबहान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वह नहीं है जो कुश्ती लड़ने में गालिब हो जाए, बल्कि असली पहलवान तो वह है जो गुस्सा की हालत में अपने आप पर काबू पाए, बेकाबू ना हो जाए। सही बुखारी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। आप भी दरूद शरीफ पढ़िए। क्या पर्दा घूंघट सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू सनातन धर्म। ईश्वर ने तुम्हें औरत बनाया है, इसलिए तुम अपनी आंखें झुकी रखा करो, पुरुषों की तरफ मत देखा करो, अपने पैरों को सटा के रखो और अपने वस्त्र मत खोलो, खुद को घूंघट में ढक के रखो। ऋग्वेद 8/33/19। इस्लाम धर्म। कुरान। और ए नबी दूत, ईमान वाली औरतों से कह दो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों गुप्तांगों की हिफाजत करें और अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं सिवाय उसके जो खुद जाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपने दुपट्टों के आंचल डाले रहें। कुरान।